اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے، ان کے اوپر ڈھانپنے والے بھی جہنم ہی ہے۔ اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اچھے اعمال کیے، ہم نہیں مکلف بناتے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ یہی لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دو آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ پہلی آیت کا تعلق پچھلے مضمون کے ساتھ ہے۔ پچھلے مضمون میں یہ بات فرمائی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، عقائد میں، عبادات میں، حلال حرام میں، پاک ناپاک ہونے میں، اور اسے تکبر کیا، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں داخل ہونا اتنا مشکل ہے جتنا کہ اونٹ کا سوئی کے سراغ سے داخل ہونا مشکل ہے۔ اب انہی کے لیے فرمایا لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم سے مہاد ہوگا۔ مہاد مہد کی جمع ہے، مہد کہتے ہیں بچھونے کو، جہاں بیٹھا جائے، لیٹا جائے۔ تو فرمایا گویا کہ ان کے نیچے آگ ہوگی۔ ومن فوقہم غواش، یہ غاشیہ کی جمع ہے، غاشیہ معنی ڈھانپنے والی، ان کے اوپر سے بھی آگ ڈھانپنے والی ہوگی۔ یہ غاشیہ ایک چیز ڈھانپنے والی، غواش بہت ساری چیزیں ڈھانپنے والی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی جب جہنم میں ہوگا تو اس کے نیچے آگ کے کئی طبقات ہوں گے، اور اس کے اوپر بھی آگ کے کئی طبقات ہوں گے۔ جس طرح سہولت کے لیے، آسانی کے لیے آدمی ایسا بستر بچھاتا ہے جس میں تہ بتہ نرم چیزیں ہوں کہ اس سے سکون حاصل کرتا ہے، اور اسی طرح سردی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر تہ بتہ کپڑے ڈالتا ہے، اسی طرح آگ اس کو عذاب پہنچانے کے لیے تہ بتہ نیچے ہوگی، تہ بتہ اوپر ہوگی۔ اب آگ کا ایک حصہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 70 گنا ٹھنڈا کیا ہے، پھر یہ دنیا کی آگ بنی ہے۔ یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا ٹھنڈی ہے، اور وہ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور وہ اتنی تیز ہے، دنیا کی آگ چمڑے کو جلاتی ہے، وہ سیدھا دل کو جلاتی ہے، وہ ایسی سخت ہے۔ تو وہ تو ایک ہی چنگاری کافی ہے، اس کا دھواں کافی ہے، یہاں تہ بتہ ہے آگ کے طبقات اوپر اور نیچے، یہ اس کی انتہائی ذلت اور رسوائی اور عذاب کی طرف اشارہ ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ یہاں ظالم سے مراد بڑے ظالم ہیں، اور بڑے ظالم، سب سے بڑے ظالم مشرک ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنے والوں کے لیے یہ عذاب ہے، اسی طرح کفار کے لیے بھی۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ جو قلیل ہے دنیا میں، اس کا تذکرہ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لے آئے، اس سے مراد عقائد ہیں، اپنے عقائد درست کیے، اللہ کی ذات پر یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت پر یقین، تمام رسل کی تصدیق، اور اسی طرح تمام کتابوں کو، آسمانی کتابوں کو سچا تسلیم کرنا، اور قرآن مجید کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اس کی تائید اور اس کی اتباع، اور اسی طرح آخرت پر یقین، یہ ہے ایمانیات۔ ایمان بھی ہو وعمل صالحا، اور ساتھ ساتھ یہ ہے وعمل الصالحات، نیک اعمال کیے۔ صالحات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے۔
ایمان کے بعد اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اختیار کرے، اس کے لیے اولئک اصحاب الجنہ فرمایا یہی جنتی ہیں۔ لیکن درمیان میں ایک انسانی وسوسے کا، اشکال کا جواب دیا ہے۔ وعملوا الصالحات کے بعد فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ فوراً خیال میں آتا ہے کہ یہ دین پر چلنا تو بہت مشکل ہے، بندہ ہر کام سنت کے مطابق کرے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، یہ کیسے انسان کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی ہوگا بڑا جری طاقتور۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس اشکال کو ذیل فرمایا، ہرگز ایسا نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ انسان پوری زندگی سنت کے مطابق نہیں گزار سکتا۔ فرمایا ہم نے کسی نفس کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ عبادات ہیں، سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اب نماز میں جس کو کھڑے ہونے کی طاقت ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر طاقت نہیں ہے نماز پڑھنے کی تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں ہے طاقت لیٹ کر پڑھے، اور سر جھکانے کی اور اشارہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اشارے کے ساتھ پڑھے، قبلے کا پتہ نہیں ہے تو جس طرف اس کا رخ ہے اسی طرف پڑھ لے، اور اگر پانی نہیں ہے غسل اور وضو کے لیے تیمم کر لے، اس کے لیے مسجد میں آنا کوئی شرط نہیں ہے، جہاں مرضی زمین پر اس کا وقت ہو جائے وہیں پڑھ لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی سہولت کر دی ہے۔ اگر بالفرض نہیں ہیں کپڑے اس کے پہننے کے لیے ویسے بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر کپڑے ہیں ناپاک ہیں ان کو پاک کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے انہی کپڑوں کے ساتھ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا آسانی فرما دی، پڑھے صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے انسان کی طاقت کے مطابق۔ ہاں طاقت ہے، سستی کرتا ہے پھر مجرم ہے، پاک کپڑے ہیں نہیں پہنتا، اہتمام نہیں کرتا، ناپاک کپڑوں سے پڑھتا ہے، وضو کرنے کی طاقت ہے نہیں کرتا، اسی طرح مسجد میں نہیں آتا، وقت پر نماز نہیں پڑھتا، تو یہ اس کے اپنی ذاتی سستی ہے، یہ تو ایک عمل ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، طاقت نہیں ہے تو بعد میں رکھ لے، بعد میں بھی طاقت نہیں ہے زندگی بھر تو اس کا فدیہ ادا کر دے، اگر زندگی میں فدیہ نہیں ادا کر سکا ورثہ کو وصیت کر دے، وہ بعد میں ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکلف بنا انسان کی طاقت کے مطابق۔ غریب ہے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک معیار رکھا ہے امیری کا، مالداری کا، 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے مطابق اس کے پاس وہ مال ہے جو مال بڑھتا ہے۔ اب جو کون سا مال بڑھتا ہے؟ تجارت کا مال بڑھتا ہے، سونے چاندی کا ریٹ بڑھتا ہے، اور یہ چیزیں بڑھنے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں سے جب اتنا مقدار ہو جائے وہ بھی سال کے بعد اس کا صرف 40واں حصہ دینا ہے، اور اسی طرح عشر لازم کیا ہے، جتنا زمین نکالے گی صرف اسی کا 20واں حصہ۔ لازم نہیں کیا کہ 1 ایکڑ کا 5 من ہے یا اتنی زمین کا اتنا ہے، ممکن ہے نہ نکلے، انسان کی طاقت کے مطابق جتنا نکلا ہے اس کے مقدار کے مطابق ادا کرے گا۔ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ ایک ایک عمل کو دیکھا جائے، ایک ایک حکم کو دیکھا جائے، اس میں اللہ کی محبتیں بھری ہوئی ہیں، کیونکہ عبادت سے مقصود اللہ سے تعلق ہے، اور ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ رابطہ رکھے، لیکن اس میں بھی انسان کی سہولت کو سامنے رکھا ہے، انسان کی آسانی کو سامنے رکھا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی یہ عذر نہیں پیش کر سکے گا قیامت کے دن کہ یا اللہ تو نے مجھ پر ایک ایسا حکم لاگو کر دیا جس کی میں طاقت نہیں رکھتا تھا، میں کیسے ادا کرتا؟ ہرگز ایسی صورت نہیں ہے۔ فرمایا اگر ایسا کیا اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، اور پھر جب جنت میں جائیں گے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، کبھی کسی نعمت میں کمی نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے، اضافہ ہوگا، ترقی ہوگی، سکون میں، لذتوں میں اور راحتوں میں، لیکن کمی نہیں ہے، فنا نہیں ہے اس پر۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ اسی نفع کو سامنے رکھ کر انسان اعمال کرے تو اعمال آسان ہے۔ انسان کی طبیعت میں لالچ ہے، جب نفع کسی چیز کا دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو مشقت میں، دھوپ میں اور انتہائی ذلت و رسوائی میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اتنا بڑا نفع ہے تو اس کے لیے اگر انسان یقین کر کے اس پر آ جائے تو انسان کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین والذین آمنوا وعملوا الصالحات
لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ لہم من جہنم، ان کے لیے جہنم سے مہاد بچھونے ہیں، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر غواش ڈھانپنے والی کئی چیزیں ہیں، وکذالک، اسی طرح نجزی الظالمین، ظالموں کو ہم بدلہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا، ہم نے نہیں مکلف بنایا کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے تیرا، تو نے ہمیں عافیت نصیب فرمائی۔ یا اللہ، نیکی کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ، ان نیکیوں کو قبول فرما، اس میں جو کمی کوتاہیاں ہیں معاف فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ آئندہ زندگی جو بچی ہوئی ہے، نافرمانی سے بچا، گناہوں سے بچا، نیکیاں نصیب فرما، اعمال صالحہ نصیب فرما۔ ہمارے اقرباء کو، یا اللہ، ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، سب کو مکمل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو آخرت کی فکر نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، پاکیزہ معاشرہ نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، حسد، کینہ، بغض، تکبر، عداوت سے، غصہ، غضب سے، ہر قسم کی نافرمانی سے ہمارے دلوں کو پاک فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، خیر خواہی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت تندرستی نصیب فرما۔ اہل مجلس میں سے جس کے دل میں کوئی پریشانی ہے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جو حاجات لے کر بیٹھے ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما۔ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔